لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقرم قرارم برحمتک یا الراحمین. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی کو میں تقوی اللہ نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضرین مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. یہ ایام جناب فاطمہ زہرا کی ولادت و شہادت کے درمیانی ایام ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگلے ہفتے جب آپ نماز جمعہ میں آئیں گے تو وہ دن 20 جمادی الثانی جو مترادف ہے جناب فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت سے. تو لازمی ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی آپ خدمت میں جو میں اپنے معروضات کو عرض کیا اس میں جناب فاطمہ زہرا اور جناب مریم کے بیچ میں جو مقایسہ ہے، جو کمپیریزن ہے، جو رسول کی حدیث کی روشنی میں اور ائمہ طاہرین کے فرمائشات کے مد نظر آپ خود میں پیش کیا تھا کہ ہم کسی ذات کو سمجھنے کے لیے جب کسی اور ذات سے جو خود والا صفات ہے، محترم ہے، خدا نے اس کو عزت اور مقام بخشا ہے، ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے سمجھنا. تو اسی سلسلے میں ہماری گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ کمپیریزن سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ خود جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا تھا کہ مقام مریم بزرگ ہے یا میرا؟ تو کہا کہ وہ اپنے زمانے کی سردار تھیں، خواتین کی، تم اپنے زمانے کی. یہ لازمی زمانہ جناب فاطمہ کو انتہا نہیں ہے، کیونکہ جو کتاب میں نے دیکھی یہاں پر ہے اس کا میں نے ٹائٹل ہی دیا ہے کہ واضح ایسا لفظ کہ جس کو کوئی فنا نہیں ہے، جس کو اختتام نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کوثر کہہ دیا اور کوثر کو کبھی زوال نہیں ہوتا ہے. اسی لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ایک یہ پہلو ہے. دوسری چیز کہ ہر اعتبار سے اگر خدا نے قرآن میں جناب مریم کے نام پہ سورہ رکھا ہے تو جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے اعلان ہی کو اللہ نے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ بنا دیا ہے. اور ایک نہیں، کئی جگہ ذکر جناب فاطمہ زہرا ہے مختلف آیتوں میں. لیکن اگر پورے سورے کی بات کی جائے تو پورے سورہ میں بھی سورہ دہر جناب فاطمہ زہرا کی شان میں آج بھی قصیدہ ہے جو قرآن کے اندر باقی ہے. اور وہ کس چیز کے سلسلے میں؟ وہ جناب فاطمہ زہرا کی جو سخاوت ہے، جو گزشت ہے، اس کے سلسلے میں کہ جناب فاطمہ زہرا نے کس طرح سے اپنے جو ہے ضرورت کو پس پشت ڈال کر آنے والی کی مدد کی. یہ پیغام ہے جو ہمیشہ انسان کو راہ حق دکھاتا رہے گا. پھر لازمی عرض کیا کہ نارملی 20 سے زیادہ صفت جناب مریم کی کاؤنٹ کی گئی ہیں اور اسی کو کمپیریزن میں 40 صفت بنایا گیا جو روایتوں سے مختلف چیزوں سے کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت میں 40 صفات ہیں
کہ جو کمپیئر کی جا سکتی ہیں. اس میں نے آپ کو چند عرض کی تھیں کہ سب سے پہلے آپ کے جو ہے والد تو لازمی ہے کہ جناب مریم کے والد کا بھی تذکرہ ہے اور جناب مریم کی والدہ کا بھی تذکرہ ہے. اسی طرح جناب جو ہے رسالت مآب کا لازمی قرآن ہی نازل ان کے اوپر ہوا ہے. تو جناب عمران سے اگرچہ مقایسہ رسالت مآب کا کیا جائے تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو بھی عظمت عطا کی، ایک ایسی بیٹی دی جو معصومہ ہے. یہ عظمت ہے جناب عمران کی. اور اس سے لیکن جناب فاطمہ زہرا بیٹی جیسی بیٹی کس کو دی ہے؟ اور رسالت مآب کو دی ہے. اور اس کی عظمت کیا ہے؟ دینے کے بعد کوثر کہا ہے. اس کے بعد اب جو ہے وہ آج جو مقایسہ ہوا ان کی ماں کے سلسلے میں سے اشارہ کیا تھا، لیکن بہرحال کیونکہ ایک یہ مستقل موضوع ہے، اس میں اہمیت ہے، اس لیے آپ خدمت عرض کروں کہ کمپیریزن جو ہے جناب مریم کا، وہ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ جناب مریم میں اور جناب فاطمہ زہرا میں جو کمپیریزن ہے، ان کمپیریزن میں ایک کمپیریزن ان کی جو ہے وہ ماں کے سلسلے میں ہے. اور ماں کے سلسلے میں دو چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ یہ کہ ان کا نام قرآن مجید میں ہے. وہ یہ کیا ہے کہ اذ قالت امرات عمران، کہ جب جناب عمران کی زوجہ نے یہ کہا، تو اس طرح سے انڈائریکٹلی ان کا نام اس کے اندر آیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور قرآن نے اس کو جگہ دی ہے. وہ کیا کہا ہے انہوں نے کہ انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا، کہ پالنے والے میرے شکم میں جو بچہ ہے میں یہ تیری راہ میں نظر کرتی ہوں. تو یہ جناب مریم کی والدہ ہیں. مریم کی والدہ کا تذکرہ قرآن مجید نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کا نام لیا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا، بلکہ قرآن مجید نے ان کی نظر کو بھی مینشن کیا ہے. نظر کو بھی اس میں کہا. نظر کیا کی تھی کہ مادر مریم نے نظر کی تھی کہ اگر مریم یہاں جو ہے جو ولادت ہوگی، جو بچہ ہوگا، میں اسے خدمت دین کے لیے دے دوں گی. خدمت دین کے لیے کیسے دے دوں گی؟ کہ اسے میں مکفل یعنی مکفل بنا دوں گی. جو بھی وہاں پر معبد تھا، جو مسجد تھی، جو بھی عبادت گاہ تھی، اس عبادت گاہ کی دیکھ بھال کے لیے، کفالت کے لیے، اس کی نگہداری کے لیے انہیں میں وہاں پر بھیج دوں گی. اچھا مسئلہ کیا ہوا؟ مریم نے نظر کی تھی، یہ سوچا تھا کہ یہ جو ہے بیٹا ہوگا، کیونکہ لازمی ہے کہ آج تک معبد میں رہنے والے یا جو عبادت گاہوں میں رہنے والے خدمت کرنے والے میل ہی ہوتے تھے. ہاں، میل ہی ہوا کرتے تھے، اور اس میل ہی کی وجہ سے یہ سارا کے بعد صلوات پڑھ دیجیے ایک بار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں، ہمیشہ میل ہی ہوا کرتے تھے اور میل ہی خدمت کرتے تھے. جب میل ہی خدمت کرتے تھے تو یہ جب ولادت ہوئی تو مریم تھی. جب ولادت ہوئی مریم تھی تو وہ حیران ہو گئیں کہ اب کیا کیا جائے، میں نے تو نظر کی ہے، اب میں اس کو بھیجوں خدمت کے لیے نہیں بھیجوں، کیا کروں؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر قرآن نے جواب دیا. قرآن نے کہا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ. قرآن نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو نظر کی تھی اے مادر مریم، ہم نے اس نظر کو قبول کر لیا ہے، اور قبول بھی بحسن وجہ کیا ہے. بحسن وجہ قبول کیا، اس لیے جو نظر کی تھی اسے ایفا کرو، انہیں بھیج دو. اب لازمی جب بھیجنے کا منزل آئی تو لڑکی تھی، پہلی مرتبہ بھیجا گیا، تو خداوند عالم نے، کیونکہ یہ عبادت گاہ تھی، عبادت گاہ میں انسان عام حالت لیڈی ہے، عام حالت میں نہیں رہ سکتا جو خواتین سے متعلق ہے چند دن. اب خدا نے ان کو بطول بنا دیا، تاکہ کہ اگر نظر بھی ہم نے قبول کیے تو اس کے لیے تمام وسائل بھی ہم ہی فراہم کریں گے. یعنی ایسی وہ کنڈیشن نہیں آئے گی جب ان کو مسجد چھوڑ کر جانا پڑے. تو جو عظمت اللہ نے جناب مریم کو دی تھی وہی اس سے زیادہ افضل جناب فاطمہ زہرا کو دے دی ہے نا. اب یہ اس کا ہے کہ لازمی کی نظر کو قبول کیا. اب نظر کو قبول کرنا اور بات ہے سر. نظر کو قبول دیکھیے بہت امپورٹنٹ پیسہ ہے. کیا مقایسہ کہاں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کمپیئر کریں، مقایسہ ہو رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کی ماں میں اور مریم کی ماں میں، ہے نا. یہ ہے کمپیریزن جو بھی چل رہا ہے، جو ان تمام قرآنی آیتوں اور روایتوں کے مد نظر ہے. اس میں ہم نے کیا سمجھا کہ جناب مریم کی ماں محترم ہے، کیونکہ نام قرآن میں نہ صرف وہ محترم ہے، ان کی نظر محترم ہے. نظر جو انہوں نے کی وہ سچے دل سے کی تھی، اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا. نظر کو قبول اس طرح سے کیا کہ انہیں اگر مریم دیں، بیٹی تھیں، لیکن پہلی مرتبہ وہ عبادت گاہ کی کفیل بنی، وہاں پہ گئیں خدمت کرنے کے لیے،
اور خدا نے اس کی ضروریت کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک خاص چیز عطا کی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا جو بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد منزل کیا ہے کہ نہیں، یہ نظر جب بھی آدمی کو کرتا ہے، آپ جب نظر مانتے کتنی مانتے ہیں؟ آپ کی حیثیت سے مانتے ہیں، بے فلاں کام ہو گیا تو نظر لاؤں گا 5.25 روپے کی، 5.25 کی، 5.25 لاکھ کی، یعنی پورشن آف دا یور منی ہوتا ہے، ساری آپ کی دولت نہیں ہوتی۔ نظر کتنی ہوتی ہے؟ جتنا کچھ آپ پاس ہے اس کے اعتبار سے ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جس کو آدمی دیتا ہے، ساری دولت نہیں دیتا۔ لیکن ایسا نہ کرام اللہ نے کیا کیا ہے، جناب ختیجہ نے نظر نہیں کی تھی، لیکن جب رسول پہ وقت پڑا تو ساری دولت بغیر نظر کے دے دی۔ اللہ نے کہا اب وہاں تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اس نظر کو قبول کر لیا ہے، یہاں مادر مریم سے جو مقایسہ ہوگا تو اگر یہ چیز اس سے کم نظر آئی تو رتبہ فاطمہ زہرا گر جائے گا، تو اللہ نے فاطمہ زہرا اور جناب خدیجہ کے رتبے کو بڑھانے کے لیے اب جب جملہ کہا تو وہ الگ کہہ دیا۔ وہ کیا کہا کہ خداوند عالم نے جناب خدیجہ کے لیے کہا کہ خدیجہ نے جو دولت دی یہ دولت خدیجہ کی نہیں ہے بلکہ وجدک عائلا فاغنا، کہ رسول جب ہم نے آپ کو جو ہے وہ فقیر پایا، بے جو ہے وہ مال و متاع کے پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ نے کوئی دولت جناب جبرائیل کے ہاتھ نہیں بھیجی تھی، لیکن خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہہ کے بتایا کہ قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں خدیجہ کی دولت کو ہم اپنی دولت کریں۔ نظر وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کی دولت میں سے کچھ اللہ قبول کر لے، یہ فرق ہے، لیکن خدیجہ کی مال و متاع میں وہ جو پاکیزگی تھی، وہ عظمت تھی کہ خداوند عالم نے ساری دولت کو اپنی دولت کہا ہے۔ اب لازمی اپنی دولت کہہ دیا تو لازمی تھی تو خدیجہ نے کمائی تھی اور ملی ان کے والد کی طرف سے، خلید کی طرف سے تھی، اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا، تو جو کچھ بھی ان کو ملا تھا وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مصائب کی منزل میں کیا کہا تھا کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں رکھا، اتنا سب کچھ دے دیا۔ جب سب کچھ دے دیا تو اللہ نے کچھ تو اس کے بدلے میں دیا ہوگا۔ تو ایسا یہی میں نے عرض کیا کہ اگر انسان جو کچھ بھی دولت ماں باپ کے پاس ہوتی ہے وہ اس لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ اولاد کے کام آئے، لیکن جب سب کچھ راہ خدا میں دے دیں تو خدا کو کچھ اولاد کو دینا چاہیے تھا۔ تو خدا نے کہا لوگ دولت دیتے ہیں جس سے اولاد کے کام آئے، ہم خدیجہ کی نسل میں ایسی نسل رکھ دیں گے کہ جو قیامت تک کبھی ختم ہی نہ ہونے پائے، قیامت تک کبھی وہ نسل ختم ہی نہ ہونے پائے، ہم دولت لے کر کوثر دے دیں گے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو عطا کی ہے۔ تو یہ مادر مریم محترم ہے، عمران کی زوجہ محترم ہے، لیکن یہیں پر خدیجہ بھی بہت محترم ہے کہ ان کا نتیجہ یہ کہ خدا نے یہ مقایسہ خود قرآن مجید میں کیا اور اس کے بعد عظمت جناب خدیجہ کو بیان کیا۔ تو یہ اور منزل سمجھنے کے لیے تاکہ انسان عظمت خدیجہ، عظمت جو ہے وہ جناب مریم کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھیے تمام لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے ہم سنی شیعہ بھائی نے بہت ہی کہتے ہیں اسلام کے لیے دو چیز بہت بنیاد بنی ہے، ایک دولت خدیجہ، ایک شمشیر حیدر، اور دونوں فاطمہ کے ارد گرد ہے، دونوں کے اوپر جناب فاطمہ ہی کا قبضہ ہے، وہی انہی کی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ دین کے استوار ہونے میں اگر کوئی معاون ہے تو وہ ذات فاطمہ ہیں، شوہر ہیں وہ شمشیر سے مدد کر رہے ہیں، ماں ہے جس نے دولت سے مدد کی ہے، باپ ہے جو دین کو لانے والا ہے، بیٹے ہیں جو دین کو بچانے والے ہیں۔ تو کیا ہے کہ زندگی اگر آپ دیکھیں اسلام کی اگر دوام پا رہی ہے تو فاطمہ زہرا کی جافشانی سے، ان کی قربانی سے۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ جو آج دین اسی لیے کہا ہے کہ جب دین ہی آیا ہے، اس نے بقا پائی ہے، بچا ہے فاطمہ کے ذریعے، تو خدا کیوں نہ محبت فاطمہ ہی کو اجر رسالت بنا دے۔ اجر رسالت اگر دولت محبت فاطمہ زہرا ہے، اولاد فاطمہ زہرا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کیونکہ دین اگر آج پروان چڑھا ہے تو فاطمہ زہرا کی ہی وجہ سے پروان چڑھا ہے، تو ان کی محبت ہی اجر رسالت بننا چاہیے۔ یہ ایک کمپیریزن ہے۔ بہرحال کمپیریزن بہت وسیع ہیں۔ اس کا نام رکھنے کے سلسلے میں اب جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نام رکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ قرآن نے عجیب بات کہتی ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ وَسَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ کہہ رہا ہے إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے مریم کا ان کا نام مریم رکھا ہے۔ تو اب معاملہ یہ کہ بھائی یہ تو بڑا رتبہ ہے، یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ آپ کے یہاں پھوپھی نام رکھتی ہے، مریم کا نام اللہ رکھ رہا ہے۔ دنیا میں الگ الگ رسم ہوتی ہے۔ خیر
وہ ایک منزل الگ ہے، وہ نام کے اوپر ہی پوری بحث ہے کہ نام رکھنے میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے نا، تو قرآن نے ایک رتبہ جناب مریم کو عطا کیا، وہ یہ کہ نام مریم کا اللہ نے چنا ہے. جب اللہ نے چنا ہے تو منزل یہ ہے کہ اگر فاطمہ کا نام اگر کوئی رکھے اللہ کے علاوہ تو آدمی رتبہ گھٹ جائے گا. تو اللہ نے اب نام کیا رکھا؟ تو چھٹے امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب مریم کا ایک نام رکھا مریم، فاطمہ زہرا کے 9 نام رکھے ہیں. اللہ کی طرف سے فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا. کہتے ہیں 9 کے 9 نام اللہ نے رکھے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مریم کا ایک نام رکھا، زہرا کے 9 نام رکھے. اس لیے رکھے تاکہ دنیا میں بتا دیں کہ اگر مریم کا نام اللہ رکھ رہا ہے، اچھا لازمی ہے کہ مریم کا نام اللہ نے رکھا تو اس پاکیزگی کی وجہ سے رکھا، اس عظمت کی وجہ سے رکھا. لیکن یہاں پر جو نام جناب جو پروردگار نے جو رکھا جناب فاطمہ زہرا کا، تو 9 نام رکھے. اب یہ 9 نام رکھنے سے ہر نام جب اللہ رکھ رہا، اچھا اس ناموں میں ایک بڑا اہمیت ہوتی ہے. بھئی ہم رکھتے ہیں جمیل، ہوتا ہے کبھی ہم رکھتے ہیں علیم، ہوتا ہے جاہل. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ناموں میں ہمارا ارادہ کام کرتا ہے، اللہ کے ناموں میں اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے. اللہ جب نام رکھتا ہے تو اس میں بامسمہ ہوتا ہے، جو رکھ دیا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کا ایفیکٹس کیسے ہوتا ہے کہ جس کا جو نام رکھ دیا اس میں وہ کوالٹی، وہ صفت اتم درجہ ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ارادے پروردگار سے نام رکھا گیا. اللہ کے لیے کوئی زمانہ جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتا اس کے علم کو، اسی لیے نام کا ایفیکٹس بھی ایسا. تو آپ بتائیے 9 نام رکھے تو 9 نام میں جو بھی صفات و کمال ہوں گے وہ اتم درجہ فاطمہ زہرا میں ہوں گے. اسی لیے ہر ایک چیز بار اب یہ آپ لائف کی اسٹڈی کیجیے گا. کبھی یہ بھی ایک اینگل ہے اسٹڈی کرنے کا کہ جب فاطمہ زہرا کی لائف کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کیا پتہ ہے کہ ہر نام کا ایفیکٹ جناب فاطمہ زہرا میں. صدیقہ کتنا بڑا نام، یہ تمام نام ہے ازین. اور اس میں ایک روایت دیکھیے اس نام کے اندر کہ جناب مریم ایک اصول بھی ہے. اس اصول میں یہ ہے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، لیکن یہاں روایت نے ذرا سا رخ الگ رکھا ہے. اور روایت میں رخ یہ رکھا ہے اور جملہ رکھا ہے، بہرحال میں اس کو چینج نہیں کر سکتا، جیسا ہے ویسا ہی کہوں گا. یہ کہا کہ صدیق کو صدیق ہی غسل دیتا ہے، صدیقہ کو صدیقہ ہی دیتی ہے نا. تو اب یہاں کہا ہے کہ جناب مریم کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب عیسیٰ نے دیا تھا، ماں کے اعتبار سے یہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، کیونکہ معصوم کے علاوہ معصوم نہیں ہے. یہاں پر جناب فاطمہ زہرا کو علی مرتضیٰ نے دیا تھا. اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اس درجے پہ ہوتا کہ جو نام میں اس عظمت پہ تھا تو اس کے لیے وہی آتا کہ جو اس درجے کا تھا، اس درجے کا. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے بحث ہے جناب رسالت مآب کی جانشینی کے سلسلے میں جو ہے وہ مولا کائنات کا غسل دینا اس بات کی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ جب بلایا تھا سلمان کو آنکھ پہ پٹی باندھ کے آنا باہر سے، دیکھ لیا تو پھر کسی اور چیز کو دیکھ نہیں پاؤ گے. تو میں توان اور تابنائی نہیں ہے کہ تم دیکھ پاؤ. تو اسی لیے اس اعتبار سے خدا نے جناب جو ہے، اور یہ ہے خطیب بغدادی اور جو اہل سنت بہت مشہور جو ہے وہ 3-4 بڑے بڑے راوی ہیں، سب نے یہ کہا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام اللہ کی طرف سے ہے، رسول خدا نے نہیں رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ عزیزان اکرام یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ خداوند عالم نے یہ عظمت اگر مریم کو عطا کی ہے تو یہ عظمت خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو بھی عطا کی ہے. اب یہاں کفیل و سرپرست کے سلسلے میں کہ جب مریم کی ولادت ہوئی تو لازمی ہے کہ انہیں عبادت گاہ میں بھیجا گیا، وہاں ان کی پرورش ہوگی. تو اب جتنے وہاں پر لوگ تھے جو کفیل تھے پہلے سے یا وہاں نگہداری کرتے تھے، سب چاہتے تھے کہ وہ جناب مریم کی کفالت کریں. ہر آدمی چاہتا تھا کہ میرے جو ہے سرپرستی میں آئے، میں ان کو بڑا کروں، میرے جو پاس یہ پرورش پائیں. تو اب اس کے بعد کہا کہ بھئی سب ڈیمانڈ کریں تو کیا ہوگا؟ تو ان کا قرآن نکالو. ہاں قرآن نکالو. تو قرے میں جس کا نام آئے گا اس کے پاس جائے گا. تو قرآن جناب زکریا کے نام پہ نکلا جو نبی تھے. تو جناب زکریا نے جناب مریم کی پرورش کی. اب آپ دیکھیے مریم کی پرورش زکریا کرتے ہیں، فاطمہ زہرا کی پرورش رسول خدا کرتے ہیں. تو جو فرق زکریا میں اور جناب رسول خدا میں وہی فرق مریم میں اور فاطمہ زہرا میں ہے.
یہ بھی اس میں کمپیریزن کیا، یہ ہے قرآن کے ذریعے تو خداوند نے اب اس پرورش کا منزل کیا ہے. اب پرورش میں آدمی انسان جتنا دے سکتا ہے جس میں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے پرورش میں یہ ہوتا ہے آدمی، آپ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان آپ کو بچہ بولے گا، آپ جو آداب اور جو ہے طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کو بچہ اختیار کرے گا. آپ میں جتنی کوالٹیز ہے وہ آپ بچے کو دیتے ہیں، ہے نا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو کوالٹیز رسالت مآب میں ہوں گی وہ فاطمہ زہرا کو عطا کی ہوں گی، اور فاطمہ زہرا کو جب یہ کوالٹیز دی ہوں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود تمام جو ہے اصحاب نے، ان کے ازواج نے کہا ہے کہ جب فاطمہ زہرا چلتی تھیں تو رفتار میں، گفتار میں، دیدار میں، ہر اعتبار سے رسالت مآب سے مشابہ تھی. رسالت مآب سے مشابہ کیوں؟ کہ لازمی پرورش جب اس انداز سے کی گئی ہے تو تمام کوالٹی بھی اس میں ان میں موجود تھیں. تو یہ عظمت ان کی ہے. اب یہاں ایک چیز ہے اور آخر میں کہ وقت نہیں ہے تو بہت ہیں، بہرحال کہ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو کوشش کریں گے جتنے میکسیمم اس میں سے بہترین چن کر آپ کی خدمت میں. 40 کے رائس کا مقایسہ بڑا مشکل ہے کیونکہ 40 ہیں، ایک دو نہیں ہے کہ آپ خدمت عرض کروں کمپیریزن. یہاں پر ہے کہ جناب مریم صاحب محراب تھی. جناب مریم کی رتبہ کیا ہے کہ آپ صاحب محراب. صاحب محراب کیسے کہتے ہیں کہ جو یہ محراب کہلاتی ہے سامنے آپ کے بنی ہوئی ہے، اس میں جو بیٹھ کر عبادت کرتا ہے تو اسے صاحب محراب، یعنی ہمیشہ عبادت میں لگی رہتی تھیں، ہے نا. اچھا عبادت میں لگی رہتی تھیں تو کیا ہوتا تھا، جب عبادت کرتی رہتی تھیں تو جناب زکریا آتے تھے جو کفیل تھے، آنے کے بعد دیکھتے تھے کہ وہاں پر ایسے پھل رکھیں جو اس موسم کے نہیں ہیں. تو پوچھتے تھے کہاں سے آئیں، تو جواب دیتی تھی کہ یہ میرے رب کی طرف سے عنایت ہے. تو اب لازمی کی رتبہ ہے جناب مریم کا اللہ نے دیا ہے کہ اللہ نے اول تو نام رکھا، ان کی جو ہے وہ نظر کو قبول کیا، اپنے جو ہے وہ عبادت گاہ میں رہنے کی اجازت دی، ان تمام حالات کو جو ان کے لیے ضروری تھے وہ پیدا کیے. اس کے بعد جب عبادت کرتی تھیں تو کفیل زکریا تھے، کفالت خدا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا. اب اس کی ساری داستان. اب یہاں جناب فاطمہ زہرا کے لیے تو جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی کیا کہا گیا ہے کہ آپ بھی صاحب محراب تھیں، آپ بھی صاحب محراب ہیں، عبادت میں رہتی تھیں ہمیشہ. عبادت میں کس طرح سے، اول تو پرورش کے لیے تھے کہ جگہ کے لیے، ایک میں جگہ پہ بھی کمپیریزن کیا گیا ہے کہ آپ جگہ کے اعتبار سے کہ ارے یہ بھی ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے، دونوں کو ساتھ میں اسی لیے ملا دیا تاکہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جناب مریم کی پرورش گاہ کو عبادت گاہ کہتے ہیں، جہاں انہوں نے پرورش پائی ہے وہ مسجد ہے، محراب ہے جہاں وہ پرورش پا رہی ہیں. تو اس کا مفہوم یہ کہ فاطمہ زہرا جہاں پرورش پائیں گی وہ بھی ایسی ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں رسول کے گھر جو دونوں ہیں، مدینہ میں ہو یا مکہ میں ہو، دونوں کے دونوں عزیزان گرامی، ایک خانہ کعبہ میں ہے، ایک مدینہ منور مسجد میں ہے، درہی مسجد میں کھلتا ہے. اس لیے کہا اگرچہ فاطمہ زہرا کی جو ہے کمپیوٹر یا جن سے ان کے مقایسہ کیا جا رہا، اگر انہوں نے جو ہے پرورش جو ہے عبادت گاہ کے قریب پائی ہے تو فاطمہ زہرا نے بھی پرورش عبادت گاہ میں ہی پائی ہے. اور اس کے بعد محراب ہونا اور محراب میں عبادت کرنا، یہ مسجد تو محراب میں عبادت کے لیے خود چھٹے امام کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ امام حسن فرماتے ہیں، کہتے رائت امی فاطمہ قامت فی محرابہا لیلتن جمیعتہا، یعنی پوری رات جناب فاطمہ زہرا محراب میں کھڑی ہوئی عبادت کرتی رہتی تھی. یہ عبادت. اب لازمی کہ اب یہاں ایک مسئلہ یہ گا کہ جناب مریم کے لیے آسمان سے غذا آتی تھی اور اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ جس کو نعمت دیتا ہے اس سے کچھ چاہتا بھی ہے. جب جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے پورا دسترخوان آ سکتا ہے تو مریم کے لیے پھل آ جائیں تو پریشانی کی بات کیا ہے، اور فخر مریم کے لیے منزل کیا ہے تو اللہ نے چینج کر دیا. لازمی یہ تو بہت سے داستان، ایک داستان نہیں، کئی مرتبہ آیا غذا کا، آسمانی غذا کا جناب فاطمہ زہرا کے آنے کے لیے کہیں. لیکن ہمارے پاس جو سب سے بہترین کمپیریزن کیا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کے لیے، کہ وقت نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے اگر غذا آتی ہے تو وہ مساوی مریم ہے، وہ ایکولنٹ ہیں کہ دونوں کے لیے آ گئی، برابر ہو گئے. لیکن کہا کہ نہیں، جب آئے تو ان کے لیے نہیں آئے، ذرا گیا دو چیزیں دونوں. وہ کیا ہے کہ آئے تو ان کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے آئے، ان کی کنیز کے لیے آئے، فضا کے لیے آئی. اس کی کیا بتایا کہ فضا کے لیے جب آئی غذا تو کس طرح سے تھی. رسول آئے، کہا علی ہم آپ کے ہاں جو ہے مہمان ہونا چاہتے ہیں، رمضان کا زمانہ تھا، کہا آج میرے ہاں. جب فاطمہ زہرا نے کہا آج میری طرف سے، حسن نے کہا آج میری طرف سے، حسین نے کہا آج میری طرف سے، آخری دن فضا نے کہا آج میری طرف سے. نہیں ملی روزی، علی آ گئے، جو آ گئے کہا تو رسول آ گئے مہمان بن گئے. کہا یا رسول خدا، سب لوگ دیکھنے لگے آج تو دعوت نہیں دی تھی، 4 دن دعوت تھی، یہ 5ویں دن کس نے دی؟ تو فضا نے کہا ہم نے دی ہے. تو علی نے کہا ہمیں بتا دیتے تو ہم انتظام کر لیتے، کہیں سے قرض لے آتے. تو کہا نہیں ہے،
مسلح بچھایا، فضا نے دعا کی، دیکھا طعام تازہ موجود ہے، اس کی خوشبو سے کہا کہ یہ طعام دنیا کا نہیں ہے، کہا یہ فضا کی دعا سے آیا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ مریم کے لیے کھانا آئے تو مریم محترم ہے، کنیز فاطمہ کے لیے کھانا آئے تو کنیز فاطمہ محترم ہے۔ لیکن ہاں یہ بہت پیارے شاہ کی بہت اچھی ہے۔ اب اس کا فرق ہے ذرا کہ کھانا آنا بہت بڑی بات نہیں ہے، کھانا جانا بڑی بات ہے۔ کھانا جس کے دروازے سے گیا اس کا در صرف فاطمہ زہرا کا ہے، اور اس کے نتیجے میں سورہ حل عطا خدا نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا ہے کہ کھانا آتا ہے وہ مگر محترم ہوتا ہے، تو جس کا کھانا جنت کے فرشتے آ کر لے جاتے ہیں وہ کتنا محترم ہوگا۔ تو یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا۔ اس کے لیے بہت سی واقعات ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں بہت جمع کر کے بھی 10-12 ہی عرض کر پایا، پھر انشاءاللہ ہے اگلے ہفتے پھر ولادت جناب فاطمہ زہرا کا دن ہے، تو ان میں سے اور بہترین چن کر انشاءاللہ پھر کمپیئر کریں گے، تاکہ پیغامات بھی ہیں اس میں، ہمارے لیے پیغامات بھی ہیں، اور پیغامات اس میں بہت سے پیغامات بھی دے سکتا تھا، لیکن وقت کی مجبوری کی وجہ سے اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے زین اگرام جو ہماری خواتین کے لیے بہت اہم ہے، وہ پیغام یہ ہے زین اگرامی کہ یاد رکھیے کہ جب بھی انسان راہ خدا میں اپنا وقت دیتا ہے تو خدا پلٹ کے اسے بہت کچھ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی پرورش میں، خانوادے کی اپنی پرورش میں، اپنے جو ہے عبادت گاہوں کی خدمت میں جو وقت لگاتے ہیں، خدا اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ یہ پہلا۔ دوسری چیز ہے کہ راہ خدا میں جو چیز دے دی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پلٹ کے اس سے زیادہ انسان کے پاس آتی ہے۔ یہ اس کا یہ، تو اسی لیے یہ دونوں پیغامات کہ جناب مریم کی داستان سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کی بھی زندگی سے سبق ہمیں ملتا ہے۔ واقعات بہت ہیں انشاءاللہ میرے پاس کم ہے، لیکن پھر آپ خدمت میں پھر عرض کروں گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات والا صفات سے آشنا ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح۔ پالنے والے جو آستہ اپنے پاک کر شفائے کامل عاجل عطا فرما، پنجات پریشان کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر مسلم ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما، پالنے والے جنات بیمار ہیں سکینہ پر بنت غلام علی بھائی بن ارشاد بھائی فیض بھائی بید بھائی محمد بھائی بانو بہن بنت کریم بھائی امتیاز بھائی بن ولی غلام علی کمال بھائی رضا حسین بن غلام علی شیرین بنت احمد بھائی صوفیہ بنت تلاور بھائی عباس بھائی بن احمد بھائی، پانے والے جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پانے گناہوں کو بخش دے، نسب میں شال محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، پانے والے ہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور بچے جو حصول علم میں کامیابی عطا فرما، پانے والے جو بچے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، پانے والے جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار جانا والا عزت آبرو کی حفاظت فرما، پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سرازی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردیم اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردیم شخص نزیک ماہ دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردیم جہاں ذرہ برابر نیک کے بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردیم بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردیم جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاة والسلام على محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على موسى ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على علی ابن موسى الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام على خلف الخاد المهد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجم وشنمہم جن کے ظہر سے دنیا عدل و انصاف سے بڑھ جائے گی آج ظہر کے لیے دعا گوئیں بہرحال چند حدیثیں دو رخ ہیں یا تو رسالت مآب کی زبان سے عظمت فاطمہ زہرا بیان کی جائے یا فاطمہ زہرا نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں انہیں بیان کیا جائے بہرحال کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف جناب فاطمہ زہرا نے جو بہت ہی مشہور پیغامات ہم کو دیے ہیں ہم انہی سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ جو تبرک فاطمہ زہرا کے ذریعے خداوند عالم نے ہم تک بھیجا ہے وہ ہمارے کام آئے. اس میں بہت سے جو ہے وہ گوشے ہیں. اس میں سے ایک چند بہت ہی مشہور حدیث ہیں یہ, لیکن صرف تبرکاً آپ خدمت کروں تاکہ ہم کہتے ہیں فجعل اللہ ایمانا تطہیرکم من الشرک. کہتے ہیں خداوند عالم نے ایمان کو شرک سے پاکیزگی کے لیے وجود میں لائے. یعنی کیا ہے کہ انسان اگر ایمان نہ ہوتا تو انسان شرک سے نہ بچ پاتا. ایمان کا کام کیا ہے؟ شرک سے بچانا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وجعل اللہ صلاۃ لتنزہن لکم عن الکبر. کہتے ہیں خداوند عالم نے جو ہے وہ نماز کو اس لیے قائم کیا, اس لیے انسان پہ واجب کیا تاکہ وہ تکبر سے بچ جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیغامات ہیں, لازمی ہر ایک کی ایک وضاحت ہے. وہ وضاحت یہی ہے کہ جس چیز کو جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیا اس کے پیچھے ایک پیغام ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو کہتے ہیں یہ دوا سر درد کے لیے, اگر سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دوا صحیح نہیں ہے. تو اس کا مطلب نماز کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ہمبل بنائے. اگر ہمبل نہیں بنا رہی ہے تو لازمی ہے کہ اس میں انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں, وہ ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ ہمبلنیس انسان کے لیے لے آئے. ہاں, اس کے لیے ہے پیغامات. دوسری چیز کیا ہے, اب یہ ساری چیز اسی سینارو میں سنیے آپ تاکہ آپ کے کام آئے گی. کہ میں صرف اردو پڑھتا ہوں. خداوند عالم نے تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کے لیے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے. خداوند عالم نے زکوٰۃ کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان کی روح بھی پاک ہو اور مال بھی پاک ہو. یہ فاطمہ زہرا نے کہا. اس کا مفہوم کہ بڑے عجیب چیزیں, اس کے سارے پیغامات ہیں. پھر کہتے ہیں آگے کہ خداوند عالم نے روزے کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ انسان کے اخلاص کو پرکھ سکے. انسان کتنا خلوص نیت سے عمل کرتا ہے اس کی پہچان انسان کے روزے سے ہوتی ہے. اور اس کے لیے یہ کہ روزے میں نیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آدمی روزے سے یا روز جیسے ہے اس کا پتہ آدمی کو نہیں چلتا الا کہ وہ جانے اور خدا جانے. تو خدا ہی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں ایک چیز یہ خاص ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے. اب یہ جو پیغام کہتے ہیں خداوند عالم نے دین کی مضبوطی کے لیے حج کو قرار دیا ہے. حج کی وجہ سے انسان کا دین مضبوط ہوتا ہے. اب کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے بھی ہے بہت ڈسکشن ہے, وہ ڈیٹیل ہے, میرے پاس وقت نہیں, مجبور ہوں کہ نہیں جا رہا, ورنہ ہر ایک جملے پہ میں آپ کی خدمت میں بہت سی پیغامات دیتا جو آپ کے کام آتے. بہرحال گفتگو تو جاری رہتی ہے. اور حج کے دین کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے اس کا دین مضبوط ہو جاتا ہے, یہ بھی ہے. پلس کیا ہے کہ دین کی مضبوطی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ حج پہ فراہم ہونی چاہیے. وہ کیسے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے, آج تک محمد رسول اللہ کہتا تھا, خود در محمد دیکھ کر آتا ہے, تو جو اب تک اس کے پاس سمعی یعنی سنا ہوا ایمان تھا وہ ایمان اب یقین میں بدل جاتا ہے, کیونکہ اب وہ سن کر نہیں بلکہ دیکھ کر کسی بات کو مان رہا ہے. تو اس کا فرق آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں وہاں پر ہے. تو یہ بڑی ڈیٹیل ہے, اس کی بڑی ڈیٹیل سے. پلس کیا اللہ نے وہاں پر انسان کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ دعا کرے, خدا اس کی دعا کو قبول کر لے. اور جب دعا کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس میں سب سے بڑی دعا کے پانے والے تو جو ہے ایمان کے ساتھ رہنا, تو ایمان کو استحکام میسر آئے گا.
اس کے بعد کہتے ہیں خداوند نے عدالت کو یعنی جسٹس کو دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے قرار دیا ہے. نارملی ہوتا آج کل الٹا ہے کہ آدمی اگر سچ بولے جسٹس سے کام لے تو آدمی میں رشتہ بگڑ جاتا ہے. یہ فاطمہ زہرا کا قول یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جسٹس جب بھی کرو گے، جب بھی تم عدل سے کام لو گے، اس کی وجہ سے تمہارا رشتہ محکم ہوگا. اور لو یہی ہے، آپ دیکھیے آج نہیں کل انسان کو جو پتہ چلتا ہے کہ حق یہی تھا تو اس کے اوپر ضرور اس کا ایفیکٹ آتا ہے. اور آخری چیز بہرحال کہ خداوند عالم نے خاندان رسالت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے. یعنی کیا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ نبوت اور امامت کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ انسان متفرق نہ ہو جائے، فرقوں میں نہ بٹ جائے، وہ اس میں آپس کے اندر جو ہے وہ دوریاں نہ ہو، وہ آپس میں مل جائے. لیکن مجبوری یہ کہ دنیا میں دشمن نے اسی چیز کو تفرقے کے لیے استعمال کر دیا. آل محمد کا وجود ملانے کے لیے ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہم اس پیغام کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ بہت سے پیغامات ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے والا. فاطمہ زہرا کے یہ بہت ایک طویل حدیث ہے، اب بی بی نے اسے خطبے میں بھی ذکر کیا آپ نے اس کے کچھ جز کو، اس کے کئی سارے اسپیکٹس ہیں جس سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال پیغام یہ فاطمہ زہرا کا پیغام ہمارے لیے کہ ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو اسے چیک کریں کہ یہ اس ایفیکٹ کو ہماری زندگی میں لا رہی ہے یا نہیں. اگر یہ ایفیکٹس ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو اس کا مفہوم یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، ہم صحیح انجام دیں. لیکن اگر ایفیکٹس نہیں آ رہا ہے تو لازمی کہ ہم اس میں تجدید نظر کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ اسے تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اس ایفیکٹ کو لا سکیں جس کی خاطر یہ چیزیں خلق کی گئی ہیں. بس اس کے کو ختم کر دیا. اگلے ہفتے جب آئیں گے میں نے عرض کیا کہ وہ دن خود ہی ولادت جناب فاطمہ زہرا کا دن ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور لازمی کہ جب ان ایام کو منایا جاتا ہے تو ان ایام کو منانے کے لیے جو طریقے ہیں وہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن بچوں کے ذہن میں رہیں وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم معصوم کی شہادت کو بہت غم گداز سوز اور اپنی تمام جو ہے وہ محبتوں کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح ولادت کو بھی خوشی اظہار جو ہے مسرت سے منانا چاہیے. تو اس کی لازمی کیا ہوتا ہے کہ اظہار مسرت کیسے ہوتی ہے؟ چہرے پہ ہونا چاہیے، لباس سے ہونا چاہیے، طعام ملنے جلنے میں یہ سب چیزیں نظر آئیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان اس کے لیے پریپر ہوتا ہے. تو یہ آدمی آپ لازمی ہمیشہ ہر جمعے کو ماشاءاللہ کہیے کہ عید کا دن ہے تو بہترین لباس پہنتے ہیں. وہ دو ہی دن ایک ساتھ ہیں، فاطمہ زہرا کی ولادت کی بھی عید ہے اور جمعے کی بھی عید ہے، تو لازمی دو عید ایک ساتھ آ جائیں تو پھر معاملہ یہ لگے. تو یہ دو عیدیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو اس کا پھر ایفیکٹ، تو ایفیکٹس کیا انسان پھر اس کو اپنے وجود پہ ظاہر کرے. وجود پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لباس میں بھی نظر آئے، طعام میں بھی نظر آئے، انسان کے چہرے پہ بھی نظر آئے، انسان کی گفتگو میں بھی یہ خوشی نظر آئے. جب نظر آئے گی تو اس کو لانے کے لیے کیا ہے کہ وہ غسل لازمی جمعہ کا بھی کرتے ہیں، زیارت فاطمہ زہرا کا بھی ہے، ہم زیارت بھی پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اس سلام کو قبول کر لیں یا سلام ہماری طرف واپس پلٹ کر آئے تاکہ ہماری سلامتی کا سبب بن جائے. تو وہ تمام آداب نظر ہے، یہ چیزیں وہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. اس کی شب میں بھی انشاءاللہ جشن ہوگا اور یہ بھی جشن ہے، تو دونوں جشن آپ ساتھ میں مل کر منائیں تاکہ اس کی وجہ سے برکتیں دعائے فاطمہ زہرا سے آپ کی زندگی میں ظہور امام زمانہ تک جاری اور ساری رہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بن شفاء کامل عاجل عطا فرما، نجات پریشانوں کو دور فرما دے، توفیقات اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب اور سرور سلام ساتھ محفوظ رکھ، اس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہیں، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پالنے والے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. پالنے والے حاضر مجلس جماعت میں جہاں کہیں بھی مناد بیمار ہیں جو سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین قلیم ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یا محسن قد اتاک المسیح انت المحسن ون المسیح فتجاوز عن المسیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ واجب تخیری بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسول منهم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يهلقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا لا تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو تجارة والله خير الرازقين اللہ اکبر اللہم صل علی محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صل علی محمد وآل محمد سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب صل علی محمد وآل محمد اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد